جسے قادری سلسلہ ملا ہے۔ 4 سال کی عمر شریف بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن غوث پاک کا کھیل بھی عجیب ہے۔ آپ کہتے تھے لا الہ تو بچے کہتے تھے الا اللہ، ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ الا اللہ۔ یہ کھیل تھا آپ کا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آج کتنی عجیب بات ہے، آج بڑے بوڑھے سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے نا یہی سلام کرے، ہم تو بڑے ہو گئے، نہیں سلام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی کرے گا۔ فرمایا گیا جسے موقع مل جائے وہ سلام کر لیا کرے، ماشاءاللہ، وہ سلام کر لیا کرے جسے موقع مل جائے۔ گزرے بزرگ کہنے لگے السلام علیکم، سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن وقت کے غوث العظم کہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ سارے بچوں نے ایک بار جواب دیا، 4 سال کی عمر شریف میں تاجدار بغداد نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، وہ بھی بزرگ اللہ والے تھے، ٹھہر گئے، کہتے بیٹے بتا تو صحیح، سلام میں نے ایک بار کیا ہے، تم نے جواب 2 بار کیوں دیا؟ آپ نے چہرہ دیکھا، کہنے لگے بابا اپنا کام کیجئے، مجھے میرا کام کرنے دیجئے۔ ہاتھ پکڑا، کہنے لگے نہیں بیٹے بتا تو صحیح، جب سب نے ایک بار سلام کا جواب دیا تم نے 2 بار جواب کیوں دیا ہے؟ آپ کہتے نہیں مانو گے، کہا نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاتھ پکڑا، پورچے سے چٹی لے پہ لائے، فرمانے لگے وہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ سامنے گھر دیکھ رہے ہو؟ کہا جی وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہا یاد کرو 4 سال پہلے تم اس دروازے پہ آئے تھے؟ کہا ہاں آیا تو تھا۔ کہا تم نے اس دروازے پہ سلام کیا تھا؟ کہ ہاں کیا تو تھا۔ کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہا میں نے یہ سوچا تھا سیدوں کا دروازہ ہے، سلام کر دوں کچھ دعائیں مل جائیں گی۔ کہا جب سلام کیا تھا تو جواب ملا تھا؟ کہا جواب تو نہیں ملا تھا۔ کہا پتہ ہے کیوں جواب نہیں ملا؟ کہا بیٹے مجھے نہیں پتا۔ آپ کہتے سنیے 4 سال پہلے جب آئے تھے تو اس وقت گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہ تھا، میری ماں موجود تھی، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کہا بیٹے پھر تمہیں کیسے پتا؟ کہتے جب آپ نے سلام کیا تھا اس وقت میں عبدالقادر ماں کے شکم کے اندر موجود تھا، میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہارے سلام کو بھی سن لیا تھا اور تمہاری آواز بھی پہچان لی تھی۔ کہا بابا آج 4 سال ہو گئے ہیں، یہ نظریں تمہیں دیکھ رہی تھی، آج 4 سال کے بعد جب تم ملے ہو میں نے 2 جواب دیے ہیں، ایک جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتارا ہے، ایک جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فائزان غازی، فائزان غازی، جشن غوث الورا۔ سمجھ میں نہیں آتا کون ہے غوث اعظم؟ جوان ہوئے نا جوان، اگر ساری باتیں بیان کرنے لگوں بچپن تعلیم مدرسہ تو بات بڑی لمبی پڑے گی، مگر کچھ باتیں بچپن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر ایک وہ خاتون آ گئی جنہوں نے آپ کو دودھ پلا کے پالا تھا، کہنے لگے عبدالقادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے۔ کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبدالقادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبدالقادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبدالقادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہوں تو سارے کے سارے عبدالقادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کون ہے عبدالقادر جیلانی، شان کیا ہے غوث اعظم کی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو لگائیے سرکار غوث پاک کا، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون کو روتے دیکھا، کہنے لگے جاؤ اپنے مرید سے فرمانے لگے جا دیکھ یہ خاتون کیوں رو رہی ہے۔ مرید نے جا کے کہا اماں خیر تو ہے، اتنا کیوں رو رہی ہے؟ چیخ نکلی، اس نے کہا جا چلا جا، کیوں پوچھتا ہے میرے زخموں کو نہ کرید؟ کہا بات کیا ہے بتا تو صحیح۔ جب کہا نا بتا تو صحیح، چیخ نکلی، جب زور سے روئی نا غوث پاک خود آگے، کہنے لگے مائی خیر تو ہے، میں نے پوچھنے بھیجا تھا کوئی تکلیف؟ اس نے کہا جب پوچھ رہے ہو تو سنو، 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کے گھر سے نکلا تھا،
کشتی میں بیٹھا تھا، وہ کشتی یہیں پہ ڈوب گئی تھی۔ آج 12 سال ہو گئے، روز یہاں کے بیٹھتی ہوں، آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی ہوں، کسی کی کمر دیکھتی ہوں، کسی کا چہرہ دیکھتی ہوں، اور اس امید پہ دیکھتی ہوں شاید کسی چہرے میں میرے بیٹے کا چہرہ نظر آ جائے، شاید کسی چہرے میں بیٹے کے چہرے کو دیکھ لوں، شاید کسی صورت میں باپ کی بیٹے کی صورت نظر آ جائے۔ اور میری قوم کے جوانوں، تم سے گزارش ہے، جب گاڑیوں پہ بیٹھتے ہو تو میٹر نہیں دیکھا کرتے ہو، ایکسیلیٹر اتنا کھینچ دیتے ہو کہ تمہارے کنٹرول سے گاڑیاں باہر ہوتی ہیں، کہتے ہو پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہے، اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹتی ہے تو تم اس ٹائم روتے ہو جب وہ ٹوٹتی ہے، لیکن ماں باپ پوری زندگی رویا کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تمہیں پتا ہے تمہارے بات تمہارے ماں باپ کی کیسی گزرے گی۔ اللہ اکبر، پوچھ جا کر کے باپ سے کہ جس نے بچپن سے لے کے 22 سال تک پالا، کتنی حسرتوں سے تجھے پالا تھا، جب تجھ پھل دینے لائق ہوا ہے تو نے ایکسیڈنٹ کر کے اپنی موت کو گلے لگا لیا، وہ کم سے کم باپ کے آنسوؤں کا خیال کیا ہوتا۔ جب روڈ پہ چلا کرو تو باپ کی فکر کیا کرو، ماں کے آنسوؤں کا خیال کیا کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم قبر چلے جاؤ گے تو کہانی بیت جائے گی؟ نہیں، جب تم قبرستان جاؤ گے تمہارے باپ سے لوگ کہیں گے یہ وہ بوڑھا جا رہا ہے، جب بیٹا زندہ تھا تو یہ جوان تھا، جب سے اس نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جب سے بیٹے کو دفن کیا ہے اس کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ خدا کے واسطے باپ پہ رحم کیا کرو، ماں پہ رحم کیا کرو۔ اگر تم حادثے کے شکار ہوتے ہو پوری زندگی، اگر کسی کا بیٹا دولہا بنتا ہے تو ماں کو اپنا بیٹا یاد آتا ہے، جب کسی کے بیٹے کا صہرا بنتا ہے تو باپ کو اپنا لال یاد آیا کرتا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ روڈوں پہ سنبھل کے چلا کرو، تمہاری ایک غلطی تمہارے باپ کو زندگی بھر رلائے گی۔ یہ مت سوچا کرو کہ باپ اس صدمے کو بھول جائے گا، ماں باپ کبھی صدمے بھولا نہیں کرتے ہیں، یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا تھا عبدالقادر، ہرانے والے چہرے کو دیکھتی ہوں، کاش کوئی چہرے میں مجھے بیٹے کا چہرہ نظر آ جائے۔ ہر جانے والے کی کمر دیکھتی ہوں، شاید کسی جانے والے کی کمر میں بیٹے کی کمر نظر آ جائے۔ سوچتی رہتی ہوں کہیں دائیں بائیں سے بیٹے کی آواز آ جائے، کہیں سے بیٹا آواز دے دے۔ کہتی ہے یہی حسرتیں لے کر کے بیٹھی رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ غوث پاک نے ماں کے آنسو دیکھے، برداشت نہ کر سکے۔ وہ تو کریم ابن کریم ہے، سقی ابن سقی ہے، اور ان کی چوکھٹ سے غیر خالی نہیں جاتے ہیں تو ان کی چوکھٹ سے اپنے کیسے خالی جا سکتے تھے؟ ماں کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ آپ نے فرمایا اے دریا جو کشتی 12 سال پہلے ڈوبی تھی، عبدالقادر کا حکم ہے اسے واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا، ڈوبی کشتی باہر نکلی، عورت نے قدم پکڑے، کہا بابا تو ہے کون؟ فرماتے ماں مجھے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں، محبوب سبحانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس نے 12 سال کی کشتی نکال دی اسے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں، عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ اور غوث پاک، خدا کی قسم، جنہوں نے ان کا ہاتھ تھاما ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ غوث پاک تو فرماتے ہیں جو میرے مدرسے سے گزر کے چلا جاتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جو صرف میرے مدرسے سے گزر جائے جنتی ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے زندگی بھر ان کی خدمتیں کی ہوں گی وہ کتنے شان والے ہوں گے، کتنے شان والے ہوں گے۔ ہاں